بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع نعت علی پر ہے، سو ہم آج کی اس ویڈیو میں نعت علی کے معجزات اور اس کے فوائد پر بات کریں گے۔ یہ کس طرح انسان کی زندگی بدلتا ہے، اس کی وضاحت کریں گے۔ سامعین کرام، سب سے پہلے یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ بالذات و حقیقی مددگار ہے، اور اس کے بندے اس کی عطا سے اس کے بندوں کی وہ مدد کرتے ہیں۔ تو یہ بندوں کا مدد کرنا غیر حقیقی ہے۔ حقیقت میں وہ مدد اللہ تعالیٰ کی ذات ہی فرماتی ہے۔ یہ بندے تو صرف سبب ہیں، کیونکہ یہ دنیا اسباب کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک سبب مقرر فرما دیا ہے، جیسا کہ بارش کے لیے بادل، روشنی کے لیے سورج، کھیتی باڑی کے لیے اس کے اسباب، الغرض ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ جیسے موت دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان مبارک ہے، اس کی قوت ہے، مگر کہا جاتا ہے کہ پولیس نے دہشت گردوں کو مار دیا، تو کیا حقیقتاً پولیس والوں نے انہیں وہ موت دی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو ہر مسلمان یہی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی حقیقتاً انہیں موت دی ہے، یہ تو صرف سبب بنے ہیں۔ اسی طرح موت کا فرشتہ بھی حقیقتاً موت نہیں دیتا، بلکہ وہ بھی سبب ہے، اور اللہ کے حکم اور قدرت سے ہی وہ موت دیتا ہے۔ تو کیا یہ کہنا شرک ہوا کہ پولیس نے دہشت گردوں کو مار دیا؟ اسی طرح کوئی مریض مر رہا ہو اور ڈاکٹر اس کا علاج کر کے اسے بچا لے، تو کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر نے اس کو موت کے منہ سے بچا لیا، یا ڈاکٹر نے اس سے نئی زندگی وہ عطا کی ہے یا دی ہے۔ تو کیا یہ کہنا بھی شرک ہوگا؟ حالانکہ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ حقیقتاً ڈاکٹر نے بچایا ہے۔ اسی طرح ہم لوگوں کا یوں کہنا کہ بارش یا سیلاب نے تباہی مچا دی، اور اس طرح کے مختلف جملے، تو ان تمام جملوں میں ہم صرف سبب کی طرف وہ نسبت کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ حقیقی طور پر یہ تمام کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمام جن و انس مل کے بھی کسی کو فائدہ دینا چاہیں تو وہ ہرگز نہیں دے سکتے جب تک میں نہ چاہوں، اور اگر یہ سب مل کے جن و انس اور تمام مخلوقات وہ مل کے کسی کو نقصان دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے جب تک کہ میں نہ چاہوں۔ جب میں چاہتا ہوں تو پھر وہ پولیس کا راہ بن سکتا ہے، یا ہارٹ اٹیک کا وہ سبب بن جاتا ہے، یا کسی اور چیز نے اس کو مار دیا، حتیٰ کہ نقصان وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء کرام سے مدد مانگنا بھی اسی معنی پر ہے کہ حقیقی مدد اللہ ہی کی ہے، مگر یہ تو صرف سبب ہیں، وسیلہ ہیں، اور صفات الہی اور ذات الہی کا مظہر ہیں، لہذا یہ بھی شرک نہیں ہے۔ اور خود دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وسیلہ اور سبب تلاش کرنے کا حکم وہ ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم یعنی گناہ کر کے آپ کے پاس حاضر ہوں اور اللہ سے معافی چاہیں اور معافی مانگنے کے لیے رسول کے پاس آئیں، تو بے شک اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو اس لیے نعت علی جو ایک پراسرار دعائیہ کلمات ہیں، یہ بھی شرک نہیں ہیں۔ بظاہر ہم مولا علی کا سبب اختیار کرتے ہیں یا ان سے مدد مانگتے ہیں، تو مولا علی وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت اور فیض سے ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں، یعنی حقیقی مدد اللہ ہی کی ہے، وہ کر رہا ہے۔ سامنے وہ بندہ ہے، اس کا سبب ہے، مدد اس کی طرف سے ہے، لہذا کوئی بندہ شرک کا فتویٰ نہ لگائے۔ اور ویسے بھی
سامعین کرام، نعت علی ایک ایسا پراسرار عمل ہے جسے لوگ صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، اور اس سے بے شمار لوگوں نے جو ہے وہ فوائد حاصل کیے ہیں۔ اولیاء کرام کا بھی نعت علی جو ہے وہ پڑھنا پسندیدہ مشغلہ رہا ہے، جس میں شاہ محمد غوث بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ تو رات دن یہی جو ہے نعت علی پڑھتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے علماء کرام، اولیاء کرام، یہاں تک کہ پاک و ہند کے بڑے بڑے محدث، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے ثابت ہے، آپ ان کی کتب اٹھائیں، اس نے تو کئی باب نعت علی کی فضیلت پہ لکھے ہیں۔ وہ خود بڑے عامل تھے نعت علی کے، اور بڑے شوق سے یہ وظیفہ پڑھتے تھے، اور اپنے مریدین کو بھی نعت علی کا عمل کرواتے تھے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتب میں جو ہے نعت علی کا پرچار کیا ہے، وہ خود پڑھتے تھے۔ سامعین کرام، نعت علی ہر غم اور مصیبت کا ایک ایسا عمل ہے کہ بڑی مصیبت جو ہوتی ہے وہ اللہ کے فضل سے اس کے آگے ریت کی دیوار بن جاتی ہے، اور اس سے ہر مصیبت کا جو ہے وہ چھٹکارا مل جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے نعت علی کے 15 فوائد بیان کیے ہیں۔ ویسے تو سینکڑوں اور ہزاروں فوائد ہیں، لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے 15 آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو بڑی مہم اور دشواری پیش آ گئی ہو تو وہ شخص ہر روز 41 بار نعت علی پڑھے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد نعت علی کی برکت سے اس کی مشکل جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا مریض ہو جو موت کے قریب پہنچ چکا ہو، جو زندگی سے مایوس ہو چکا ہو، تو 7 مرتبہ بارش کے پانی پر دم کر کے وہ تا صحت جو ہے وہ نعت علی پیتا رہے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مولا کریم ان کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ برائے حصول مقاصد کے لیے 66 مرتبہ جو ہے وہ روزانہ ہر روز تا حصول مراد اگر کوئی نعت علی پڑھے تو وہ بہت جلد جو ہے منزل مقصود کو پہنچے گا۔ اس کے علاوہ خلل جن آصف وغیرہ کے لیے 15 مرتبہ پانی پر دم کر کے چھنٹا دے، یا اپنے اوپر تھوڑا چھینٹا دے، یا گھر میں اگر کوئی مسئلے مسائل ہیں تو وہ چاروں کونوں میں چھنٹا دے، انشاءاللہ تعالی وہ مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر کوئی جنات وغیرہ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی چھوڑ جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کسی کی حسد میں آ گیا ہو اور لوگ بہت زیادہ حسد کرتے ہیں، یا کوئی ایک شخص خاص اس سے حسد کرتا ہے، اسے دشمن کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو وہ نعت علی 47 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر جو ہے وہ پھیر لیا کرے، پھر جس سے بات کرے گا وہ اس سے حسد نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ کسی کو کیسا ہی رنج و غم ہو تو وہ اس کے لیے 1000 بار روزانہ با طہارت نعت علی پڑھے، فضل خدا سے انشاءاللہ تعالی جو ہے سب جو غم ہیں وہ اس کے کافور ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو کوئی پیغام دے کر بھیجے اور امر دشوار ہو کہ نہیں معلوم میرا پیغام جو ہے وہ منظور ہوگا یا نہیں ہوگا، تو وہ چھپکے سے 3 بار نعت علی پڑھ کر اس کے کان میں دم کر لے، انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا تو وہ کامیاب ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کسی پر کوئی تہمت لگ جائے، یا کوئی جو ہے ملزم کسی الزام میں پکڑا گیا ہو اور وہ بے گناہ ہو، تو تا صفائی بے گناہ ثابت ہونے تک وہ 40 مرتبہ ہر روز نعت علی پڑھ کر اپنے آپ پر جو ہے دم کر لیا کرے، انشاءاللہ تعالی وہ جو ہے تہمت سے بری ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کہیں سے بات کا خط وغیرہ کا جواب منگانا ہو کوئی جائز ثواب میں،
اور وہ نہ آ رہا ہو تو قبل نماز عشاء جو ہے اس طرح منہ کر کے 65 بار جو ہے وہ نعت علی پڑھ کر دم کر لیا کرے۔ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ 3 روز میں جواب آ جائے گا، یا وہاں سے کوئی اچھی خبر آ جائے گی، وہ بندہ گم شدہ ہے جہاں بھی ہے جو بھی ہے۔ اس کے علاوہ برائے حصول جائز ضرورت کی حد تک جو ہے دولت یا غنا کے لیے اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ نعت علی کو 91 مرتبہ بعد نماز فجر جو ہے وہ پڑھ لیا کرے۔ انشاءاللہ تعالی چند روز میں کچھ سے کچھ ہو جائے گا، چاہے تو زندگی بھر ترک نہ کرے تاکہ اس کے رزق میں مزید جو ہے وہ برکت پڑی رہے۔ اس کے علاوہ وقت اور جگہ کی پابندی رکھے تو مزید کرم ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ کسی مہم کو جلد آسان کرنا ہو تو نماز قضاء حاجت کی نیت سے ہر رکعت میں بعد الحمد 3 بار جو ہے وہ سورۃ اخلاص پڑھے، اور اس کا ثواب مولا کائنات حضرت علی مشکل کشا شیر خدا کو بخشے۔ اس کے بعد 70 بار جو ہے نعت علی پڑھے، انشاءاللہ تعالی اسی دن کامیاب ہوگا، ورنہ کچھ دن تک کرتا رہے۔ اس کے علاوہ دشمن اور بدخواہوں کی زبان اپنے خلاف جو اس کی استعمال ہوتی ہے اس کو خاموش اگر چاہتا ہے کہ وہ ہو تو اس کی نیت سے ہر نماز کے بعد 10 بار وہ نعت علی پڑھ لے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کرنے کے لیے نماز عشاء کے بعد جو ہے وہ 100 بار درود شریف 500 بار نعت علی پڑھے اور باوضو سو جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی سعادت نصیب ہو سکتی ہے اگر اللہ چاہے۔ اس کے علاوہ یہ جو تمام عمل بتائے ہیں یا طریقے بتائے ہیں تو یاد رہے کہ درود شریف ہر عمل کے ساتھ 3 یا 7 یا 9 یا جو ہے وہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب نعت علی کیا ہے؟ کچھ لوگ وہ کومنٹ میں سوال کریں گے تو یہ بھی سن لیں کہ وہ کیا ہے۔ میں اس کی تلاوت کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت علی مظہر العجائب تجد خون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بنبوتک یا محمد رسول اللہ بولایتک یا علی یا علی یا علی۔